بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابو اسحاق شیبانی ایک دوسرے صحابی زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کے متعلق پوچھتے ہیں، جو کہ ایک سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے۔ اس متعلق انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ ایک صحابی ابو اسحاق شیبانی ایک دوسرے صحابی زر بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی ترجمہ اور تفسیر ان کے سامنے کھول کر انہیں سناتے ہوئے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی قربت کو پایا تو انہوں نے کیا دیکھا۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ بس فاصلہ اتنا قریب رہ گیا، بے انتہا قریب ہو گیا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ قریب ہوتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ بس پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف، پھر وحی کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ قربت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ یہاں بندے سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور یہ واقعہ معراج شریف کا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے عرش معلیٰ پر گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جب اتنا قریب رہ گیا، اتنا قریب رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ، یعنی کہ بس فاصلہ بے انتہائی قریب ہو گیا، کم ہو گیا، اتنی قربت ہو گئی، جلوہ اتنا قریب ہو گیا کہ جیسے دو تیر کمان آپس میں ملنے کے لیے قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کلام کیا، یعنی اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے بات کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے کلام کیا، باتیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا جلوہ اتنا قریب ہو گیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے 600 بازو تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے پر بازو اتنے زیادہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب غور کیا تو وہ ان کی تعداد 600 تھی۔ بے شک میرے رب کی تخلیق بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے نبیوں تک، اللہ کے خاص بندوں تک پہنچاتے تھے۔ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور اتنے قریب سے دیکھا کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے روبرو جلوہ نما ہو رہے تھے، ان کے آمنے سامنے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا نور ان کی آنکھوں میں تھا، اور وہ اسی روشنی سے حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلیت دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں غور سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک یہ واقعہ معراج بھی ایک بہت ہی اٹل حقیقت ہے، ایسی حقیقت کہ جس کو سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل و دماغ کھو جاتا ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے عرش معلیٰ پر گئے۔ وہ کیسی سواری تھی جس پر سوار ہو کر گئے، وہ کیسا نور پایا، انہوں نے آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر اسی طرح سے واپس آ کر زمین پر
سو گئے جیسے اپنی پہلی حالت میں تھے اسی طرح سے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھے اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی پیروی کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔